یہ ہے جو عمران خان صاحب نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو آج عزت افزائی کی ہے، انہوں نے جو جس احترام کے ساتھ انہوں نے ان کا ذکر کیا وہ دکھائیں ذرا۔ ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ 7 ارب روپے کی گارنٹی دے دو۔ میرے پاکستانیوں میں یاد رکھنا، 7 ارب روپیہ شریف خاندان کے لیے تو یہ ٹپ دے سکتے ہیں 7 ارب روپے کی، انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو بڑی معمولی سی چیز، ہم نے کہا اچھا ایک کاغذ کا ٹکڑا گارنٹی سائن کر کے چلے جاؤ، اس کے اوپر ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ بالی ووڈ کی ایکٹنگ شہباز شریف کی، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، مارے گئے، اور کہتا شہباز شریف میں گارنٹی دوں گا۔ شہباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اربوں کی چوری پہ، اس کی گارنٹی تو پہلے دیں۔ آپ کا دماد ملک سے بھاگا ہوا ہے چوری کر کے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ میاں صاحب کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں، یہ اس کی کون گارنٹی دے گا؟ نواز شریف کا جو سمدھی ہے وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے 2 بیٹے باہر بھاگے ہوئے، اربوں روپے کی چوری، ان کی کون گارنٹی دے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ شہباز شریف آپ کی کون گارنٹی دے گا؟ آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے۔ جی جعفر صاحب، ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ باتیں تو ٹھیک ہے نا کہ جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں آپ کی لیڈرشپ کی فیملی ساری واپس تو نہیں آ رہی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امیر باز صاحب۔ سوال آپ کا بالکل درست ہے، جو گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے۔ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی کبھی اس پہ بھی پروگرام آپ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔ کیسز سے سارے بھاگے ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس، حمزہ شہباز صاحب کا کیس، مریم بی بی کا کیس، خواجہ سعد رفیق کا کیس، احد چیمہ کا کیس، خواجہ سلمان رفیق صاحب کا کیس، حافظ نعمان کا کیس، کوئی ایک کیس ابھی بنا؟ کامران مائیکل کا کیس، کامران مائیکل صاحب کا کوئی ایک کیس بنا؟ کوئی ایک کیس چلا؟ نہیں چلا۔ کسی ایک جگہ، کسی ایک پیشی پر آپ کسی ایک قائد کی بات کر لیں، ریمانڈ میں توسیع ہو رہی ہے، جوڈیشل ریمانڈز پر ہیں، سال سوا سال نالائق ادارے ہیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ آئیں سامنے رکھیں، آج شیانہ پہ 3 سوال ہوئے تھے، زمین پوری ہے، پیسہ جو گورنمنٹ نے اکٹھا کیا تھا جی یہ ہے، جتنا لگا وہ درست لگا، تو آج کس بات پہ خواجہ سعد رفیق کو رکھا ہوا ہے؟ کس بات پہ احد چیمہ کو رکھا ہوا ہے؟ ویسے احد چیمہ پہ تو حیرت ہے، کس بات پہ رکھا ہوا ہے؟ فواد حسن فواد پہ تو حیرت ہے کہ وہ کس وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ پھر بہت سارے سوال آئے، وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ کوئی ایک لفظ لا دے مجھے، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا، کوئی ایک پرچی لا دے کہ یہ فلاں سرکاری آفیسر نے لکھا۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو بڑی جرت کی، نہ پوچھیے کسی سرکاری افسر کو، انہوں نے کہا مجھے وکیل بھی نہ پوچھیے کسی اور کو، میں ذمہ دار ہوں، اگر ایل این جی ٹرمینل لگنے سے اور گیس آنے سے اس ملک کا بھلا ہوا ہے تو مجھے اس کا انعام دیجیے، اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میرا جرم ہے، مجھے سامنے لائیے۔ کیوں نہیں لا رہے سامنے؟ کیوں نہیں ٹرائل کر رہے؟ تو باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہی کچھ کریں گے۔ اور جو خود عمران خان صاحب، اس کا مطلب یہ جواز تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کورٹس کے ساتھ جو ہے وہ، جی لیکن یہ جواز درست ہے، یہ جواز درست ہے کہ باپ کے اکاؤنٹ سے جو کہ لیگل ہے چودھری شوگر مل کا، جو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے، جس کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، جس کے شیئر ہولڈر موجود ہیں، جو کاروبار چل رہا ہے، جن کے ذمہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ انہوں نے دینا ہو، اس ٹیکس سے باپ اپنی بیٹی کو 7 کروڑ روپیہ دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان نون مینز ہے، اسے ان نون مینز کہتے ہیں۔ اسی میں 6 مہینے اندر رکھا نا مریم بی بی کو، 2 جلسے کیے، عوام کو باہر نکالا، ایک نعرہ لگایا، وہ اگست میں 3 مہینے کر لیں، 2 مہینے کر لیں، لیکن کیوں ان نون مینز ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا بیل مل گئی نا، اسی کورٹ سے مل گئی نا، بیل مل گئی کس لیکن بھاگ جانا تو کوئی جواز نہیں۔ بیل مل گئی کس بنیاد پہ کہ پاسپورٹ بھی رکھیے، 7 کروڑ بھی دیجئے، 2 کروڑ کے مچلکے بھی دیجئے، ہم دے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہوں گی، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم بھگتیں گے، ہم فیس کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔